بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات، باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، سبق نمبر 2 خرید و فروخت کے احکام و آداب کو۔ آئیے پہلے وہ اہم نکات جان لیتے ہیں جو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی ملک، ایون کہ کوئی بھی انسان اپنی تمام ضروریات کے اندر خود کفیل نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے اس کو کچھ چیزیں بیچنی پڑتی ہیں اور کچھ خریدنی پڑتی ہیں۔ یہی خرید و فروخت ہے، اور یہ کنسیپٹ صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ جب سے انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، پہلے گو کہ کرنسی موجود نہیں تھی، چیزوں کا آپس میں لین دین ہوتا تھا۔ پھر جب آبادی اور بڑھی اور لوگوں نے چیزیں ایکسپلور کیں، ایجاد کیں، کچھ چیزیں انہوں نے ڈھونڈ لیں، تو سونا چاندی کی کرنسی وجود میں آئی، اور آج یہی چیزیں ڈیجیٹل شکل میں اور نوٹ کی شکل میں آج کل موجود ہیں، اور انہی چیزوں سے لین دین کے معاملات طے پاتے ہیں۔ اسلام نے جہاں ہمیں زندگی کے ہر معاملے کے آداب سکھائے ہیں، وہاں پہ خرید و فروخت کے آداب بھی سکھائے ہیں، اور یہی آج کے عنوان کا مطلب ہے کہ خرید و فروخت میں اسلامی احکام و آداب کیا ہیں، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور کیا آداب سکھاتا ہے، وہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اسلام نے انسان کو کسب حلال کا حکم دیا ہے، اور کسب حلال سے اپنے لیے کھانے کا بندوبست کرنا اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو کھلانا انتہائی قابل ستائش عمل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کسب حلال کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں جی اسکرین پہ، کسب حلال سے مراد وہ آمدنی اور روزی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جائز اور شرعی طریقوں سے حاصل کرے، اور اس میں حرام، ظلم، دھوکہ، فریب، سود، رشوت یا ناجائز نفع شامل نہ ہو، وہ چیز کسب حلال ہے۔ یہ کسب حلال کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف: کسب حلال سے مراد وہ معاشی کوشش ہے جس کے ذریعے انسان محنت، دیانت اور انصاف کے ساتھ ایسی کمائی حاصل کرے جو شریعت اسلامیہ میں جائز ہو۔ کسب کا معنی ہوتا ہے کمانا، اور حلال کا معنی ہے حلال، یعنی وہ کمائی کا طریقہ جو اسلام کی روح سے صحیح اور درست ہے۔ یہ کسب حلال سے مراد ہے۔ اب کسب حلال کا معنی و مفہوم تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن کسب حلال کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد ہے، یعنی اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری ہو جائے، یعنی جمعہ کی نماز پوری ہو جائے، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق حلال تلاش کرو۔ تو کسب حلال اور رزق حلال کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی حلال کمائی کرنے والا اللہ کا فضل گھر لے کے جاتا ہے۔ حلال کمائی سے کھانا لے کے گھر جانے والا، ضروریات کو پوری کرنے والا، اللہ کے فضل سے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیثیں کئی موجود ہیں آپ کی بک کے اندر۔ پہلی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط، کسی شخص نے کبھی اس کھانے سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا ہو۔ جو ہاتھ سے کمائی کی اور وہ حلال طریقے سے تھی، اس سے کھانا خریدا اور جو کھا لیا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سکھایا کرتے تھے۔ سبھی نبی اپنے ہاتھ کی کمائی سکھائے تھے، اسپیشلی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1471 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص رسی لے کر آئے، پھر جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے، گٹھا لاد کے اپنے کندھے پہ لے کے آئے، اس کو بیچے اور اس کی کمائی سے جو اس کو پیسے حاصل ہوں، اس سے وہ رزق حلال، اس رزق حلال سے وہ اپنے گھر میں کھانا لے کے جائے، تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ بندہ مانگنا شروع کر دے۔ یعنی کہ لکڑیوں والا جو ادنا سا کام ہے بیچنے والا، وہ کام بہتر ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، اور پھر لوگوں کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کچھ دیں یا نہ دیں۔
اور آخری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ بزنس مین جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سراسر دنیا کا کام کر رہا ہے، دین کا کام تو یہ کر ہی نہیں رہا، لیکن اگر یہی بزنس مین، یہی تاجر، یہی ریڑھی لگانے والا، یہی دکان والا حلال طریقے سے کمائی کرتا ہے، دیانت داری کے ساتھ کسب حلال کرتا ہے، تو ایسے بندے کا حشر قیامت والے دن نبیوں، صدیقین، بہت زیادہ سچوں اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینے والوں کے ساتھ ہوگا۔ جب اس کا حشر اور حساب کتاب نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، تو اس کی بخشش کے اندر اور اس کو جنت حاصل ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو آج ہم بیان نہیں کرتے۔ اب خرید و فروخت کے آداب ہیں کہ خریدتے ہوئے اور بیچتے ہوئے کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز سچائی اور دیانت داری۔ سچائی دونوں کاموں میں، خرید میں بھی، فروخت میں بھی۔ ناپ تول میں انصاف، لیتے ہوئے پورا لینا ہے اور دیتے ہوئے پورا تول کے دینا ہے، نہ لینے میں کمی اور نہ ہی دینے میں۔ حلال اور حرام کی تمیز، بیچتے اور خریدتے ہوئے حلال و حرام کا پتہ ہونا چاہیے، کیا چیز خریدنی ہے، کیا نہیں خریدنی، کیا بیچنا ہے اور کیا نہیں بیچنا۔ وعدوں کی پابندی، اس کا بڑا فقدان ہے۔ پیسے لے کے لوگ بعد میں ذلیل کرتے ہیں، مہینوں مہینے، سالوں کے سال، اور پیسے واپس نہیں کرتے، اور پیسے لے کے پھر چیز مہینوں کے مہینے نہیں دیتے۔ وعدوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اور پھر قسموں سے اجتناب، یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ لوگ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے قسموں پہ اتر آتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور وہ چیز بیچ دیتے ہیں، بعد میں نقص نکلتا ہے، پھر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ نرمی اور خوش اخلاقی، اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ لوگ بہت ترش ہو جاتے ہیں چیزوں کو لیتے ہوئے بھی، دیتے ہوئے بھی۔ دھوکے اور ذخیرہ اندوزی سے بچاؤ، دھوکہ نہیں کرنا چیزوں کو۔ کوئی چیز ایکسپائر ہو گئی ہے، کسی چیز کے اندر کوئی نقص ہے تو بتا دینا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے، دھوکے سے چیزوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی یہ بھی ممنوع ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ اگر مارکیٹ کے اندر کوئی چیز شارٹ ہے اور اسٹاکسٹ جو ہے، جس کے پاس چیز کا اسٹاک موجود ہے، جس نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ اس چیز کو چھپا لیتا ہے کہ جب اور زیادہ مانگ بڑھے گی اور لوگوں کو یہ چیز میسر نہیں ہوگی تو ریٹ بڑھے گا، تب میں اس کو بیچوں گا، اب نہیں بیچتا۔ یہ سراسر حرام ہے، اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک جائز ذخیرہ اندوزی بھی ہے، یہاں پہ ناجائز ذخیرہ اندوزی کے الفاظ نہیں آگے آ رہے ہیں۔ وہ جائز ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ آپ چیز کو لے کے اپنے پاس رکھ لیں، جب اس کا ریٹ کچھ بہتر ہوگا تب آپ بیچ دیں۔ یہ ممنوع نہیں ہے۔ چیز مارکیٹ میں موجود نہ ہو پھر اس کو روکے رکھنا اور تب بیچنا جب لوگ بلکنا شروع ہو جائیں، یہ حرام ہے۔ سود اور ناجائز منافع سے پرہیز۔ سود بھی ناجائز منافع ہی ہوتا ہے کہ پیسے کسی کو دے دیے اور کہا کہ جب میں واپس لوں گا تو 100 کی جگہ پہ 150 لوں گا، 1000 کی جگہ پہ 1500 لوں گا، تو یہ بھی ناجائز منافع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حق کے واپسی اور رضامندی۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جو چیز بیچ دی وہ بیچ دی، یہ ہماری پالیسی ہے، ہم چیز کو واپس نہیں لیتے۔ یہ غلط ہے۔ اسلام میں یہ کنسیپٹ ہے کہ وقت دے دیں کہ اتنے وقت کے اندر اگر آپ کو چیز پسند نہیں آتی تو آپ فوری واپس کر کے اور چیز لے جائیں، یا بالکل واپس کر کے پیسے لے سکتے ہیں۔ لیکن لوگ چیز بیچ کے اب کہا کہ دکان سے باہر نکل گیا تو بس گئی وہ چیز، اب ہماری نہیں ہے، وہ آپ کی ہے، ہم واپس نہیں لیتے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ کی یاد کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیتے ہوئے بھی اور دیتے ہوئے بھی۔ سچائی اور دیانتداری، یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب خرید و فروخت کے آداب جو آپ کی بک کے اندر موجود ہیں، اسلام نے کچھ احکام و آداب سکھائے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خرید و فروخت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، قبضے سے پہلے خرید و فروخت نہ کریں۔ قبضے سے پہلے کا مطلب کیا؟ ایک چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، میں اس کے پیسے پکڑ لیتا ہوں کہ یہ چیز 1500 کی ہے، میں کل آپ کو دے دوں گا، ایسا کرنا منع ہے۔ جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے، یہ اسلام میں ممنوع ہے۔ پھر زائد المیعاد یعنی ایکسپائر چیزوں کو نہیں بیچنا چاہیے، نہ ہی خریدنا چاہیے۔ جب بازار میں داخل ہو تو دعا پڑھنی چاہیے۔ چوتھا کلمہ جو ہے اس کی بہترین دعا ہے جو حدیث پاک میں آتی ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ اگر بازار میں چلتے ہوئے کوئی گناہ انجانے میں ہو بھی گیا ہے تو وہ معاف ہو جائے گا۔ خرید و فروخت میں قسمیں نہیں کھانی چاہیے، یہ انتہائی بری بات ہے۔ تجارت کا آغاز صبح کے بابرکت اوقات میں کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟
رات کو 11-12 بجے تک دکان پہ بیٹھے رہے، گپیں لگاتے رہے دوستوں کے ساتھ، پھر صبح 9-10 بجے تک دکان ہی نہیں کھولتے۔ جو برکت کا وقت تھا وہ ہم نے سونے میں گزار دیا، نماز بھی گئی، تلاوت بھی گئی، سب کچھ گیا اور برکت بھی گئی۔ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں۔ لین دین کے معاملات میں اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، لین دین کے معاملات میں یہ خرید و فروخت میں تھیں، لوگوں کے ساتھ نرمی اور آسانی سے پیش آنا چاہیے، سہولت اور رعایت دینی چاہیے، بلند اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں چیزیں لیتے اور دیتے ہوئے، بلند اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا، ہنستے ہوئے خوبصورت چہرے کے ساتھ یعنی خندہ پیشانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو نبھانا، سخاوت کو اختیار کرنا، اگر کوئی مجبور اور کمزور بندہ آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اسپیشلی اس کے اوپر نرمی کرنا، شفقت اور احسان کرنا، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ خریدار کوئی بھی ہے، کسٹمر کوئی بھی ہے، اس کو اچھے طریقے سے ملنا، اچھے طریقے سے ویلکم کرنا، پھر اس کو چیز خوش اسلوبی کے ساتھ دینا، اس کی رضامندی کے ساتھ دینا، کوئی مجبور ہے تو اس کی تھوڑی بہت مدد بھی کر دینا یا کم از کم اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ وہ بنیادی ہدایات ہیں جن پر ہر مسلمان کو زندگی کے ہر معاملے میں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، دعا ہے بلکہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور فیاضی سے کام لیتا ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ اب ہم وہ بے اعتدالیاں دیکھتے ہیں جو خریدتے اور بیچتے ہوئے لین دین کے معاملات میں لوگ بے اعتدالیاں کرتے ہیں، اصل رستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کون سی بے اعتدالیاں ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی چیز کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا۔ دو صورتیں دونوں کے لیے آتی ہیں۔ چیز خرید لی، کہا شام کو پیسے پکڑا دوں گا، اب مہینوں کے مہینے پیسے ہی نہیں دے رہا۔ دوسرا ایک چیز جو ہے وہ کہا کہ میرے پاس موجود نہیں، آپ مجھے پیسے دے جائیں، شام کو آتے ہوئے گھر آتے ہوئے آپ کے لیے لے آؤں گا۔ اب دنوں سے ہفتے، گھنٹوں سے پہلے دن، پھر دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے گزر گئے، وہ چیز ہی نہیں دے رہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ پیسے لے لیے، اگر کسی نے آپ کے اوپر احسان کر ہی دیا ہے غلطی سے اور آپ کے اوپر اعتماد کرنے کی، یقین کرنے کی غلطی کر لی ہے، تو اس کو اتنی سزا نہ دیں کہ وہ دوبارہ یہ غلطی کسی اور کے ساتھ بھی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے قرض جو لے لیا اس کو فوری ادا کر دینا چاہیے، جیسے ہی آپ کے پاس گنجائش ہو فوری ادا کر دیں اور وعدے کا پابند رہیں۔ اشیاء مہنگی فروخت کرنا، دیکھا دور سے کہ وہ جو بندہ آ رہا ہے نا یہ تو بھولا بالا سا ہے، اور دیکھ لیا کہ اس کو مجبوری بھی ہے، لہٰذا آپ خوب چیز کا ریٹ بڑھا دیں گے۔ جو 1500 کی ہے وہ 5000 کی بتا کے جہاں پہ وہ متفق ہو گیا وہ چیز بیچ دیں گے اسے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اسلام تو تجارت کا حکم دیتا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، خریدنے فروخت کرنے کو، اور حلال منافع کمانے کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن حرام منافع کمانے سے منع کیا ہے کہ چیز کا اتنا منافع نہ لیں جو اس کی قیمت سے بھی دگنا ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا، اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے خلاف ان کی خوراک میں ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اس پر جذام کی بیماری اور غربت و افلاس مسلط کرے گا۔ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے یہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہو جائے گا جب چیز کی ضرورت ہے اور وہ بیچ ہی نہیں رہا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب اور زیادہ مہنگی ہوگی، یعنی جب لوگ بلکتے تڑپتے نظر آئیں گے تب میں بیچوں گا۔ یہ انتہائی بری بات ہے اور یہ غلط بات ہے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مال کا عیب چھپانا، یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے کہ لوگ چیزوں کا عیب چھپا کر کے جھوٹی قسمیں اٹھا کے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راؤنڈ لے رہے تھے، بازار کے اندر دیکھ رہے تھے، ایک غلے والے کی دکان پہ رکے، غلے میں ہاتھ ڈالا، گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں گیلی ہو گئیں۔ آپ نے کہا غلے والے کیا بات ہے، انگلیاں گیلی کیوں ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بارش پڑی تھی اس وجہ سے گندم یا غلہ گیلا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو اوپر والی سائڈ پہ کیوں نہیں رکھا، چھپا کے کیوں رکھا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ گیلا ہے اور یہ خشک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس معاملے میں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیں۔ اب ہمیں اس پورے چیپٹر سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ لین دین کے معاملات میں حسن طلب اور حسن ادائیگی سے کام لینا چاہیے۔ کوئی چیز لینی ہے تو اچھے طریقے سے لیں،
اگر چیز ادا کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے ادا کریں، یہ نہیں کہ لیتے ہوئے بھی گالیاں اور دیتے ہوئے بھی گالیاں، یہ انتہائی بری بات ہے۔ تاخیر، ٹال مٹول کرنا، چیزوں کو مہنگا بیچنا، ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنا، مال کا عیب چھپا کر بیچنا اور وعدے توڑنا، یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرے کو اگر ہم مثالی معاشرہ، جنتی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا ضروری ہے؟ لین دین کے معاملات صاف اور شفاف ہوں، واضح طور پہ سیدھی بات کر دینی چاہیے، یہ نہیں کہ ابھی کچھ اور بعد میں کچھ اور کہہ دیا۔ جب گاہک نہیں رک رہا اس کو کم ریٹ بتایا، جب اس نے چیز تلوا کے لے لی اب اسے بتایا میں نے تو اتنے کہے تھے، یہ انتہائی بری بات ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جو بھی آپ کے آپس کے لین دین کے معاملات ہیں ان کو لکھ لو، یہ حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب ہم یہ حکم پورا نہیں کرتے تو پھر بعد میں قسم کھاتے ہیں تو میں نے تو ایسے کہا تھا، میں نے تو یہ ڈیٹ کہی تھی، وہ کہتا نہیں تم نے یہ کہا تھا، لہٰذا ایک دوسرے کے اوپر یہاں تک بات پہنچتی کہ کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ تو تحریر کر لیا جائے، معاملات کو لکھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے، تاکہ بعد میں کوئی بھی جھگڑا نہ ہو۔ سائن کروانے میں یہ نہیں ہوتا کہ یار مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے، مجھے تو آپ کے اوپر فل یقین ہے، کیا آپ کو یقین ہے؟ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور بعد میں یہی یقین والے ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان معاملات کو لکھ لیا جائے تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا لیکچر، مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں وہ پوچھ سکتے ہیں اور لیکچر کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل آپ نہیں بھولے ہوں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، بلکہ اس سے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔